بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جتنی بھی خوبصورت تھی سب یہی کہتے تھے کہ میں اپنے گھر پر راج کروں گی اور اپنے شوہر کے دل کی اکیلی مالکن ہوں گی۔ میں خود بھی اپنے حسن پر بہت نازاں تھی۔ مجھے اپنے حسن کا ادراک تھا اور میں اسے اچھے طریقے سے بنا سنوار کر بھی رکھتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو حسن سے بھی آگے بہت ضروری ہوتی ہیں، اور جب اس چیز کا ادراک ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور میں تب منہ کے بل گر چکی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میرا جان چھڑکنے والا شوہر مجھ سے یوں دور ہو جائے گا، میری ساس کا رویہ یوں بدل جائے گا۔ میں بے خبر تھی، اور پھر جب اس کا پتہ چلا تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میرا نام ماہنور ہے اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میرا تعلق ایک بہت غریب گھرانے سے تھا۔ میرے گھر میں ہم 6 بہنیں، اماں ابا سب رہتے تھے۔ ابا کو نشے نے مارا ہوا تھا اور ہر وقت نشے میں ہی گھوم رہا ہوتا تھا۔ کسی نے بس ابا کو ایک دن تھوڑا سا نشہ کیا دے دیا، اس کے بعد ابا اپنا سب کچھ گوا بیٹھا۔ ابا نے پھر نشے کو نہیں چھوڑا، وہ کسی کام کاج کا نہیں رہا۔ ہم 6 بہنیں اور اماں ہم ساتھ مل کر گھر پر بیٹھ کر ہی کام کرتے۔ اماں نے لوگوں کی سلائی کا کام پکڑ لیا، اس کے علاوہ ہاتھ کی سوئیاں بھی بنا دینی اور کبھی کسی کے کھیس بنا دینے، کسی کے لیے کوئی کام کر دینا۔ گو کہ ان کاموں میں تو بہت تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے تھے، لیکن پھر بھی ہم ان تھوڑے پیسوں کے لیے ہی کام کرتی تھی، ورنہ گھر کا خرچ کیسے چلتا؟ کیونکہ گھر کا واحد مرد تو ابا تھا، جو کہ نشے کی وجہ سے کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی، بالکل اپنی اماں پر پڑی تھی۔ جو بھی مجھے ایک بار دیکھتا تو وہ لازمی پلٹ کر دیکھتا۔ اماں نے جب گھر میں یوں غربت دیکھی تو ہمیں اپنے پروں میں ہی چھپا لیا۔ اماں نے ہمیں زمانے کی ہوا نہیں لگنے دی اور نہ ہی باہر نکلنے دیا۔ نہ تو ہم محلے میں کہیں آتے جاتے تھے اور نہ ہی اماں ہمیں کہیں جانے دیتی تھی۔ محلے سے کوئی آ جاتا تو بس سلام دعا کر کے اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ اماں کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہیے، ورنہ ان کی عادتیں خراب ہوتی ہیں۔ ہم ساری کی ساری بہنیں ایک جتنی جوان لگتی تھی، کیونکہ ہم میں ایک سال کا ہی فرق تھا۔ بھائی کوئی نہیں تھا۔ اماں کی نیند فکر کے مارے اڑی رہتی تھی۔ وہ ہماری شادی کا سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہتی، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ کم سے کم 2 بیٹیوں کی تو شادی کرے اور پھر باقی کے کچھ وقت ٹھہر کے کر دے۔ لیکن ابھی تک کسی ایک کا بھی رشتہ پکا نہیں ہو سکا تھا اور اماں اسی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن ابھی تک اماں کی ایک بھی کوشش پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اماں اسی پریشانی کی وجہ سے بیمار ہو چکی تھی۔ میں اماں کو سمجھاتی تھی کہ اماں جب وقت ہوگا خود ہی شادی ہو جائے گی، ابھی پہلے سے پریشانی نہ لو، لیکن اماں کو کون سمجھاتا؟ اسے 6 جوان بیٹیاں نظر آتی جن کا باپ نشہ کر کے پڑا رہتا، جبکہ ماں فکر کے مارے پریشان ہوتی رہتی۔ میں نے چونکہ صرف ابھی انٹر تک کی تعلیم حاصل کی تھی، میں نے اماں سے کہا بھی کہ گھر کے حالات بہتر کرنے کے لیے مجھے اسکول میں پڑھانے دے، لیکن اماں نہیں مانی۔ کہنے لگی لوگوں کی نظریں بہت گندی ہیں اور تو روز آیا جایا کرے گی تو کیسے میرا اتنا وقت گزرے گا؟ سب کو پتا ہے کہ تیرا باپ نشہ کرتا ہے اور ادھر ادھر کہیں گرا پڑا رہتا ہے، اور تیرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے جو تیرا سہارا بن سکے۔ میں کہاں تیری حفاظت کرتی پھروں گی؟ اس لیے مجھے اتنے بڑے امتحان میں مت ڈال۔ اماں کی بات سن کر میں چپ کر جاتی۔ اماں نے محلے کی ایک رشتہ کرانے والی کو رشتے کے لیے کہا ہوا تھا۔ وہ پہلے تو رشتے لے کر آتی رہی، وہ صرف کھانے پینے کے لیے آتے تھے کیونکہ انہیں جہیز چاہیے ہوتا، اور اماں کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ہمارا جہیز بنا سکتی۔ اسی طرح دن رات پریشانی میں گزر رہے تھے۔ ابا کی طرف سے کوئی سکون نہیں تھا۔ چھوٹی بہنیں بھی ہمارے منہ کی طرف تک رہی تھیں۔ وہ بیچاری کیا کرتی؟ وہ سب اپنی پڑھائی کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ محنت مزدوری کر رہی تھی۔ انہی دنوں میں محلے کی وہی خالہ ایک رشتہ لے کر آئی اور اماں کو کمرے میں لے گئی اور پھر اماں کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ خالہ کے جانے کے بعد بھی اماں بڑی گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں امی کے پاس چلی آئی اور ان سے پوچھنے لگی، اماں کیا ہوا؟ خالہ کے جانے کے بعد بھی تم اتنی پریشان ہو اور اداس ہو؟ کہ اماں کہنے لگی دراصل تیری خالہ نے بات ہی کچھ ایسی کی ہے جس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اماں کی بات سن کر قدرتی طور پر بھی میں بھی پریشان ہو گئی اور پوچھا آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو اماں کہنے لگی تیری خالہ تیرے لیے رشتہ لے کر آئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لڑکا بہت امیر گھر کا ہے اور اکلوتا ہے، اپنے ماں باپ کی جائیداد کا اکیلا وارث ہے، اور اس کا کہنا ہے کہ رشتہ تیرے لیے بہت اچھا رہے گا۔
جبکہ تو اب خود ہی بتا کہ ہم تو اتنے غریب گھر کے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ڈھنگ کی جگہ ہی نہیں ہے جہاں ہم انہیں بٹھا سکیں، تو وہ ہمارے گھر میں رشتہ کیوں کریں گے؟ لیکن نسرین اصرار کر رہی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ لڑکے کو صرف خوبصورت لڑکی چاہیے۔ اس کی ماں کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، امیر ہو یا غریب انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیرے حسن کا تو نسرین کو اچھی طرح اندازہ تھا، اسی لیے اس نے تیرے لیے بات چلائی ہے، اور وہ لوگ تجھے دیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اور میں پریشان ہو کر رہ گئی کہ یہ رشتہ کسی بھی طرح سے ہمارے معیار کا نہیں۔ لیکن نسرین اصرار کر رہی ہے کہ رشتہ بہت اچھا ہے اور ہاتھ سے نکالنا نہیں چاہیے۔ اب تو ہی بتا کہ میں کیا کروں؟ اماں نے پریشانی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا تو میں خود سوچ میں مبتلا ہو گئی۔ آخر جتنے امیر وہ لوگ ہیں ہمارے گھروں میں ان کو کہاں رشتے پسند آئیں گے؟ بے شک انہیں خوبصورت لڑکی چاہیے، اور میں ہوں بھی بہت خوبصورت، لیکن پھر بھی ہمارا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں۔ میں نے بھی اماں کی ہاں میں ہاں ملا کر انہیں منع کر دیا ہے کہ ہمیں ایسے گھر میں رشتہ نہیں کرنا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ نصیب کی بات تھی اور نصیب جڑے ہوئے تھے۔ تو سلمان کی امی کو میں بہت پسند آئی، اور انہوں نے اسی وقت اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر میری انگلی میں پہنا دی۔ یہ ایک قسم کی باقاعدہ منگنی کا اعلان تھا۔ میں اور اماں ایک دوسرے کو ہکا بکا دیکھتے رہ گئے۔ ہم جو انکار کا سوچ رہے تھے، اسی طرح ان کا اقرار سن کر سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ خوش ہوں یا پریشان۔ تاہم اس رشتے سے خالہ نسرین بہت خوش تھی، اور انہوں نے اسی وقت ہی سب کا منہ میٹھا کروایا۔ میں تو حیران پریشان تھی، کیونکہ سلمان کی امی کا لباس اور ان کے جسم پر موجود جیولری بہت قیمتی ہونے کا پتہ دے رہی تھی، اور اس کے علاوہ گلی میں جو لمبی ساری گاڑی کھڑی تھی اس سے بھی ان کی عمارت کا صاف پتہ چل رہا تھا۔ سلمان کی امی نے اماں سے جلد شادی کا کہہ دیا اور کہا کہ ہم کسی بھی قسم کا کوئی جہیز نہیں چاہتے، اسی لیے آپ بس سادگی سے لڑکی رخصت کر دیں، ہم ولیمہ اپنے گھر پر دھوم دھام سے کریں گے۔ اماں گوں مگوں کی کیفیت میں تھی، کیونکہ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا تھا، لیکن ہمارا طبقاتی فرق کسی طور بھی میچ نہیں کرتا تھا۔ لیکن اماں نے بھی یہی سوچا کہ شاید میرا رشتہ اچھی جگہ پر ہونے کی وجہ سے باقی بہنوں کا بھی اچھی جگہ پر ہو جائے، اسی لیے اماں نے بھی اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی، اور یوں میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور میں رخصت ہو کر سلمان کے دلہن بن کر ان کے کمرے میں موجود تھی۔ سلمان نے بھی شادی کی پہلی رات جب مجھے پہلی بار دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہم دونوں کے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی کہ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے، ایسا ہی لگتا تھا جیسے ہماری لو میرج ہے۔ سلمان میرا بہت خیال رکھتے، اسی طرح میں بھی ان سے بہت محبت کرتی تھی اور ان کا خیال رکھتی۔ سلمان کی امی کے ساتھ بھی میری بہت اچھی دوستی تھی، اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتی۔ شادی کا 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ سلمان کی امی اب اکثر دبے دبے لفظوں میں بچے کے بارے میں سوال کرتی۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ہم کوئی وقفہ کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف سے ہی دیر تھی۔ حالانکہ میں خود بھی اولاد چاہتی تھی، کیونکہ سلمان اپنے ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، اور ان کے علاوہ اس جائیداد کا کوئی وارث نہیں تھا۔ اب سلمان کی اولاد سے ہی اس گھر نے آباد ہونا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد اللہ قسمت والوں کو دیتا ہے۔ شاید ابھی ہماری قسمت اتنی اچھی نہیں تھی کہ ہم بھی اس لسٹ میں شامل ہوتے۔ کرتے کرتے 5 سال گزر گئے، لیکن میری اولاد نہ ہو سکی۔ میرا شوہر بھی اب مجھ سے بے اعتنائی برتنے لگ گیا تھا۔ اسے بھی چونکہ اولاد چاہیے تھی، اسی لیے وہ اب دوسری عورت میں دلچسپی لینے لگ گیا تھا۔ اس نے خود تو مجھے نہیں بتایا تھا، لیکن میں نے ایک دن اسے اس عورت کے ساتھ دیکھ لیا۔ میرا دل اور یقین بہت بری طرح ٹوٹا تھا، اور پھر جب میں نے اس سے پوچھا تو وہ مکرا نہیں اور کہنے لگا کہ میں کب تک تمہیں دیکھتا رہوں، مجھے بھی اولاد چاہیے۔ میری اتنی دولت ہے، اتنی جائیداد ہے، میں کیا کروں گا اس دولت کا اور جائیداد کا، جب اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر میں چپ کر گئی۔ میں نے اب اس سے اپنا کمرہ الگ کر لیا تھا، مجھے اس کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میں اکثر رات کو اوپر سٹور میں آ جاتی اور وہاں بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت کرنی شروع کر دیتی، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ جب دل ٹوٹا ہوا ہو اور سورہ جن کی تلاوت کی جائے تو اللہ کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد کے لیے جنات بھی آتے ہیں۔ حالانکہ مجھے اس بات پر اتنا یقین تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی بے وفائی کی وجہ سے میں نے یہ کام بھی شروع کر دیا، اور پھر میں اکثر ہی اوپر سٹور روم میں چلی جاتی اور سورہ جن کی تلاوت کرتی۔ میرے شوہر کا ابھی کسی لڑکی کے ساتھ چکر تھا، وہ لڑکی اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔
اور انہیں بار بار اصرار کرتی تھی کہ میرے ساتھ شادی کرو، لیکن میرا شوہر اس کے ساتھ ابھی وقت ہی گزار رہے تھے۔ شاید وہ لڑکی کو پرکھ رہے تھے، کیونکہ مجھے شک تھا کہ وہ لڑکی ان کی دولت کی لالچ میں ان کے ساتھ ہے، اور اسی لیے وہ بار بار اس سے شادی کے لیے اصرار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم شادی کر لو تو میں تمہیں بیٹا پیدا کر کے دوں گی۔ مجھے اس کی بات سن کر بہت تکلیف ہوتی، کیونکہ یہ کام تو اللہ کے ہیں اور اللہ جسے چاہے اسے نوازتا ہے، اس لیے میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے سورہ جن پڑھتے ہوئے کہ ایک رات جب میں سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی، اچانک میرے کمرے میں ایک روشنی سی ہوئی اور پھر ایسے آواز آئی جیسے کوئی دروازہ کھلتا ہے۔ میں نے چونک کر دیکھا تو میرے کمرے کا دروازہ تو بند تھا، لیکن مجھے واضح طور پر دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر اس روشنی کے ساتھ ہی خوشبو کا ایک تیز ریلا میرے ناک سے ٹکرایا۔ میں نے اسے محسوس کرنا چاہا تو یہ کوئی انوکھی خوشبو تھی جو حواسوں پر چھا رہی تھی۔ کمرے میں ایک خوبصورت اور روشن چہرے والا آدمی نظر آنے لگا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں نے قرآن پاک فوراً بند کیا اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ گھبراہٹ کے مارے میرے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا تھا اور خوف کے مارے زبان خشک ہو رہی تھی۔ میں بار بار اسے دیکھتی رہی اور وہ بدستور مجھے دیکھتا رہا، اور پھر کہنے لگا، پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، تم ہو کون؟ تو وہ کہنے لگا، میں ایک جن ذات ہوں۔ تمہاری تلاوت سن کر رک گیا۔ تم بڑے دکھی دل کے ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ تمہاری آواز دل پر اثر کرتی ہے اور مجھ سے آگے بڑھا ہی نہیں گیا، اس لیے میں یہاں پر رک گیا۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں اتنا خوفزدہ ہوئی کہ فوراً وہاں سے بھاگ اٹھی اور نیچے آ کر ہی اپنے کمرے میں سانس لیا۔ دیکھا تو میرا شوہر گھر آ چکا ہوا تھا اور وہ اس وقت اپنا کچھ کام کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے یوں جو کمرے میں آتے دیکھا تو حیرانی سے پوچھنے لگے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسی حواس باختہ کیوں بھاگی آ رہی ہو؟ میں نے کچھ دیر اپنے حواسوں کو سنبھالا اور کہا کہ بس یوں ہی میں ڈر گئی تھی، اور پھر بے رخی سے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ اپنے شوہر کی بے وفائی نے مجھے جتنا توڑ دیا تھا، میرے لیے کوئی اور چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا گھر خراب ہو اور میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر جاؤں، اسی لیے ان کی بے وفائی کے باوجود ان کے ساتھ تھی۔ حالانکہ اب تو میری ساس کا رویہ بھی میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، حالانکہ انہیں بھی پتا تھا کہ میں اس معاملے میں بالکل بے بس تھی، اور اب نہ جانے وہ جن ذات کون سا تھا جو میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ زندگی میں پہلے کیا کم مشکلات تھیں جو ابھی ایک نئی مصیبت سر پر پڑ گئی تھی۔ میں خوفزدہ ہوتی ہوئی وہیں صوفے پر نہ جانے کس وقت سو گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے شوہر بیڈ پر سو رہے تھے اور میں بڑی اداسی سے ان کو دیکھتی رہی۔ ایک وقت تھا جب یہ شخص میرے اوپر جان چڑھکتا تھا، اور ایک وقت ہے جب یہ مجھ سے اتنا ہی بیگانہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے اولاد اتنی ضروری کیوں ہے؟ میں اکثر یہ بات سوچتی ہوں، اور اگر اتنی ضروری ہے تو پھر میں اس سے محروم کیوں ہوں؟ میں بے دلی سے اٹھ کر باہر آ گئی تو سلمان کی امی باہر ہی ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کو سلام کر کے میں کچن میں چلی آئی۔ اس وقت مجھے چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ اپنے لیے چائے کا کپ بنا کر جیسے ہی میں نے مڑ کر دیکھا، وہی رات والا جنزاد کچن میں کھڑا تھا اور میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے تھوک نگلتے ہوئے اسے کہا کہ تم یہاں؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں میں یہاں پر ہوں اور اب میں یہیں پر رہوں گا۔ تمہیں میں نے رات کو بھی بتایا تھا۔ میں بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا کہ میری زندگی میں پہلے کیا کم مشکلیں تھیں جو تم بھی چلے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، دیکھو میں خود سے یہاں نہیں آیا، تم نے مجھے بلایا تھا، میں تو تمہاری مدد کے خیال سے آیا ہوں، اس لیے تم گھبراؤ مت، میں یہیں پر رہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ نہ جانے کس وقت میں نے کس بے وقوف کے مشورے پر عمل کر لیا تھا اور اب ایک نئی مصیبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ آج کا دن اتنا برا تھا کہ میرا کہیں پر بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے میں اپنی ساس کو بتا کر اپنے کمرے کی طرف چلی آئی۔ امی کے گھر پر بھی اس وقت صرف چھوٹی بہنیں ہی ہوتی تھیں، باقی سب کی شادی ہو چکی تھی اور ابا کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ نشے نے ان کو اندر سے اتنا ختم کر دیا تھا کہ ان کے اندر کچھ بچا ہی نہیں تھا، اس لیے وہ ایک رات اچانک ہی خون کی الٹی آنے کے باعث انتقال کر گئے۔ اس کے بعد سے اماں اور چھوٹی بہن ہی گھر پر ہوتے تھے۔ آج کل چھوٹی بہن کا رشتہ بھی دیکھا جا رہا تھا اور امید تھی کہ جلد ہی اس کی شادی بھی طے کر دی جائے گی۔ اماں کے گھر آ کے مجھے ہمیشہ ہی سکون ملتا تھا، آج بھی ایسا ہی ہوا۔ میں نے جیسے ہی اماں کی گود میں سر رکھا تو آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ اماں میرا درد جانتی تھی، مجھے کہنے لگی، بیٹا
یہ اللہ کے کام ہے، تو ان میں دخل اندازی مت کر، دیکھ لینا، جب اس کی رحمت ہوگی وہ خود تجھے نواز دے گا۔ اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن میں نے ان سے کہا کہ کب اللہ مجھے نوازے گا؟ مجھے کتنی دیر ہو گئی ہے، صبر کے ساتھ تڑپ رہی ہوں، لیکن اللہ میرے اوپر رحمت ہی نہیں کر رہا۔ میرا گھر خراب ہو جائے گا، میری ساس کا موڈ بنا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ میں بری طرح سے رونے لگی کہ اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے آنسو پہنچے ہوں، لیکن اماں کا ہاتھ تو میرے بالوں میں تھا، پھر میرے آنسو کس نے پہنچے؟ میں ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی تو دیکھا سامنے ہی وہ جنزاد کھڑا تھا۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں، مجھے امید نہیں تھی کہ وہ یہاں پر بھی موجود ہوگا۔ اماں نے یوں مجھے اچانک اٹھتے دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے، ڈر گئی ہے؟ میں نے کہا، اماں بس کچھ عجیب احساس ہوا تھا۔ وہی اٹھ کر دیکھ رہی تھی تو اماں کہنے لگی، کچھ نہیں ہے، بیٹھ جا، آرام سے آرام کر، میں تیری پسند کے چاول بناتی ہوں، کھانا کھا کے جانا۔ میں اماں کو روکنا چاہتی تھی، انہیں اپنے پاس بٹھانا چاہتی تھی، لیکن نہ جانے کیا ہوا، میری زبان پہ جیسے تالا پڑ گیا ہوا۔ اماں اٹھ کر باہر چلی گئی اور میں بدستور اس جنزاد کی طرف دیکھ رہی تھی جو ابھی سامنے موجود تھا۔ میرے دن رات عجب سے ہو گئے تھے، حالانکہ وہ مجھے کچھ کہتا نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، مجھے اس سے بہت خوف آتا تھا اور میں گھبرا جاتی تھی۔ میرے شوہر بھی اکثر میری اس کیفیت پر چونک جاتے اور کہتے کہ کیا بات ہے، تم اس طرح خوفزدہ کیوں رہتی ہو؟ لیکن میں اب انہیں کیا بتاتی کہ کیا معاملہ ہے۔ آج بھی وہ کافی دیر سے گھر آئے تھے اور گھر آ کر بھی وہ فون پر ہی اسی لڑکی سے بات کر رہے تھے۔ میں چونکہ کمرے میں ہی تھی اس لیے ان کی باتیں سن رہی تھی، اور وہ ان سے کہہ رہے تھے کہ آج مجھے بہت اچھا لگا جس طرح تم نے مجھے سرپرائز کیا اور میرے لیے اتنی اچھی پارٹی رکھی۔ وہ بہت خوش ہوئے۔ میں دل ہی دل میں کوڑتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی کہ اچانک ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا پرفیوم نیچے گر کر ایک چھناٹے سے ٹوٹ گیا۔ میرے شوہر چونک اٹھے اور ڈر تو میں بھی گئی تھی۔ میں نے بھی خوفزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے شوہر پوچھنے لگے، یہ کیسے گرا، کس نے گرایا؟ تو میں نے ڈرتے ڈرتے نہ میں سر ہلا دیا تو وہ سوچتی نگاہوں سے سامنے دیکھنے لگا۔ فون کب کا بند ہو چکا تھا، لیکن وہ خوف میں تھے کہ آخر وہ پرفیوم کی شیشی نیچے کیسے گری، اور میں نے بھی انہیں نہیں بتایا کہ وہ جنزاد وہاں پر موجود تھا، لیکن خود میں اس کی موجودگی سے خوفزدہ تھی۔ نہ جانے اس نے یہ حرکت کیوں کی، اور اگلا ہی دن مجھے اس سے یہ پوچھنے کا موقع مل گیا جب لان میں بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی پیاری ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میرے پاس وہ بھی چلایا۔ اسے دیکھ کر میں ایک دم گھبرا گئی اور پھر کچھ دور ہٹنے کے بعد اس سے کہنے لگی، آخر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ ایک دم اچانک میرے سامنے آ کے مجھے خوفزدہ کر دیتے ہو، اور پھر تم نے رات کو جو حرکت کی ہے یہ کیا تھا؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، دراصل تم بہت پریشان ہو رہی تھی، اپنے شوہر کی باتیں سن کر تمہارے چہرے پر پریشانی آ چکی تھی اور مجھ سے وہ پریشانی دیکھی نہیں گئی، اس لیے میں نے وہ پرفیوم کی شیشی نیچے گرا دی تاکہ تمہارا شوہر گھبرا کر فون بند کر دے، اور وہی ہوا۔ اس کا دھیان اس شیشی کی طرف چلا گیا اور اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی اور پوچھا، آخر تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی؟ میں اب اس کی عادی ہو چکی ہوں، یہ تو روز کا معمول ہے۔ وہ اس عورت میں دلچسپی لیتے ہیں اور شاید کبھی اس سے شادی بھی کر لیں، لیکن تمہیں میرے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے سختی سے کہا تو وہ کہنے لگا، اگر تم عادی ہو چکی ہوتی تو تم کبھی بھی اس طرح بیٹھ کر وہاں پریشان نہ ہو رہی ہوتی۔ تم صرف یہ ظاہر کرتی ہو کہ تم عادی ہو چکی ہو، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں ایک لمحے کے لیے چپ کر گئی اور پھر اٹھ کر اندر آ گئی۔ سامنے ہی ٹی وی لاؤنج میں سلمان کی امی بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ تم لان میں اکیلی بیٹھی کیا بولے جا رہی تھی؟ میں نے تمہیں ٹیرس سے دیکھا تو تم اکیلے باتیں کیے جا رہی تھی۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا، نہیں، وہ میں بس کچھ سوچ رہی تھی، تو شاید بلند آواز میں سوچنے لگی ہوں۔ میں نے چور نظروں سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہیں صرف میں دکھائی دیتی تھی، انہیں وہ جنزاد نظر نہیں آتا تھا۔ میں بہت حیران ہوئی اور پھر فوراً بھاگ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابھی چونکہ دوپہر کا وقت تھا اور میرے شوہر کے آنے میں کافی ٹائم تھا، اس لیے کمرے میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا یہ بالکل ہی غیر معمولی تھا۔
میں نے اپنے گھر کو بنانے کے لیے بہت محنت کی تھی، میں نے اپنے شوہر کی محبت کو پانے کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن اب شادی کو 5 سال گزر چکے تھے اور میرا شوہر صرف ایک بچے کی وجہ سے مجھ سے اتنا دور ہو چکا تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر نے ہر طرح سے تسلی دی تھی، اس نے کہا تھا کہ کسی بھی وقت معجزہ ہو سکتا ہے، امید مت چھوڑے، لیکن میرے شوہر تو جیسے نا امید ہو چکے تھے اور وہ اب دوسری عورت میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ میں انہیں سمجھاتی تھی کہ یہ مایوسی ہے، آپ مایوسی نہ کریں، لیکن نہ جانے انہیں کس بات کا خوف تھا جو وہ اس طرح کرنے پر مجبور تھے۔ سلمان کی امی کو میں بالکل حق بجانب سمجھتی تھی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی اولاد چاہتی تھی اور یہ ان کا حق تھا، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ اور اب یہ جن زاد والا مسئلہ اٹھ چکا تھا اور میں عجیب پریشانی میں گھر چکی تھی اور جن زاد بار بار مجھے دکھائی دیتا تھا۔ میں اکثر کسی سے یہ بات کرتی تو شاید وہ یہی سمجھتا کہ یہ جن زاد مجھ پر حاوی ہو چکا ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں کسی کے ساتھ یہ بات شیئر کر کے اسے خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دے سکتی تھی۔ مجھے خود اس معاملے سے نکلنا تھا، اسی لیے میں نے اپنی چھوٹی بہن کو فون کیا۔ وہ دوسرے شہر میں بیاہی ہوئی تھی، وہ بھی اپنے گھر خوش تھی اور اس کے 2 بچے تھے۔ میں نے اس سے فون کیا اور کہا کہ مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا حل بتاؤ۔ اس نے میری ساری بات سنی اور پریشانی کا اظہار کر کے کہنے لگی، آپی یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنی ساس یا اپنے شوہر سے یہ مسئلہ ڈسکس کریں، یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے ہی آپ کی اولاد نہ ہو رہی ہو۔ اس کی بات میں مجھے دم محسوس ہوا، ہو سکتا ہے وہ جنزاد ہی رکاوٹ بنا ہو، وہ نہیں چاہتا ہوگا کہ میری اولاد ہو اور میں مکمل طور پر اپنے شوہر کی محبت میں مبتلا ہو جاؤں۔ وہ یقیناً خود غرضی کے ساتھ ایسا سوچ رہا ہوگا۔ اپنی چھوٹی بہن سے بات کرنے سے مجھے ایک نئی سمت مل گئی اور میں نے اسی طرف سوچنا شروع کر دیا کہ ہو نہ ہو یہ جنزاد میرا خیر خواہ نہیں ہے، یہ ظاہر تو مجھ پر اب ہوا ہے، ضرور یہ پہلے سے ہی موجود تھا، اس لیے میرے ابھی تک اولاد نہیں ہوئی۔ اور پھر اپنی بہن کی ہدایت کے مطابق میں نے اب زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرنی شروع کر دی۔ میں ہر وقت باوضو رہتی اور اللہ سے دعا مانگتی رہتی کیونکہ بہرحال مجھے تو اولاد چاہیے تھی۔ پڑھائی کرنے سے اتنا ضرور ہوا تھا کہ مجھے اب بہت سکون ہونے لگ گیا تھا۔ میں اب نماز کی پابندی کرتی تھی اور ہر وقت باوضو رہ کر کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی تھی۔ اب کافی دن ہو چکے تھے، مجھے وہ جنزاد دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ میں اب کافی مطمئن ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی ان کے حال پر چھوڑ دیا تھا کہ جب انہیں خود ہی اس لڑکی کی خود غرضی کا احساس ہوگا تو وہ خود سے اسے چھوڑ دیں گے، اور مجھے امید تھی کہ جلد ہی ایسا ہو جائے گا، اسی لیے میں اب کافی مطمئن تھی۔ انہی دنوں میری ساس باتھ روم میں گر گئی اور انہیں کافی چوٹ آئی۔ وہ 3-4 دن ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد گھر آ گئی۔ ان کی حالت کافی خراب تھی۔ میں نے ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، دن رات میں ان کے پاس ہی رہتی اور جتنا مجھ سے ہو سکتا میں ان کی خدمت کرتی۔ میری ساس چونکہ پہلے بھی میرے ساتھ اچھی تھی اور میرے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا رہا، لیکن اب صرف بچہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھ سے ذرا دور ہو گئی تھی، لیکن میری اس خدمت نے اسے پھر سے میرے قریب کر دیا۔ وہ مجھے دعائیں دیتی نہ تھکتی اور سلمان سے بھی یہی کہتی کہ میری بہو ہیرا ہے، ہیرا۔ میں نے جب سے پہلی بار دیکھا تھا تو تبھی میں نے سوچا تھا کہ یہی بہو بنے گی، اور دیکھ لو وقت نے میرا فیصلہ غلط ثابت نہیں کیا۔ اپنی ساس کے الفاظ میرے لیے بہت قیمتی تھے، لیکن ابھی بھی ہمارے بیچ ایک مسئلہ تھا، اور وہ یہ کہ میرے اولاد نہیں تھی۔ ساس کے گرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ان کی خیر خبر کے لیے گھر آ رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت لوگوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ لوگ تو دبے دبے لفظوں میں بچہ نہ ہونے کے بارے میں پوچھتے، اپنے اپنے مشوروں سے نوازتے اور پھر آخر میں افسوس کا اظہار کرتے۔ مجھے یہ ساری صورتحال بہت بھاری لگ رہی تھی، لیکن آج بھی میرے ضبط کی انتہا ہو گئی جب میری ساس کی ایک سہیلی نے مجھ سے بچہ نہ ہونے کے بارے میں پوچھا تو میری ساس نے بتا دیا، نہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان کے لیے چائے لینے کے لیے کچن میں چلی آئی اور ان کے لیے اچھا خاصا اہتمام کیا، چونکہ وہ میری ساس کی بہت خاص سہیلی تھی۔ لیکن جب میں کمرے میں واپس آنے لگی تو دروازے پر ہی اپنا نام سن کر رک گئی۔ وہ میری ساس سے کہہ رہی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ مہانور کی اولاد ہوگی، تم اپنا اور اپنے بیٹے کا وقت ضائع کر رہی ہو، بہتر یہی ہے کہ کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اپنے بیٹے کی شادی کر دو تاکہ سال بعد ہی پوتے کا منہ دیکھ سکو۔ میری ساس خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا دل بہت برا ہوا۔ میں واپس کچن میں چلی آئی اور وہ ٹرے ملازمہ کو دے دی کہ وہ اندر جا کر چائے دے آئے۔ میں اسی طرح باہر لان میں نکل آئی اور ایک طرف سیڑھیوں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ نہ جانے لوگ اتنے ظالم کیسے ہوتے ہیں، کیوں بولتے وقت سوچتے نہیں تھے۔
ان کی باتیں اس وقت مزید سینہ چیر رہی تھی اور میں سوچ سوچ کر زارو قطار ہو رہی تھی۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا ہے اور اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے حوصلہ دیا ہے۔ میں نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر دیکھا تو وہی جن زیادہ تھا۔ میں گھبرا گئی اور ایک دم پیچھے ہٹی۔ تم پھر آ گئے؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگا، ہاں، میں تمہیں روتا ہوا دیکھ کر تسلی دینے کے لیے چلا آیا۔ تم کیوں روتی ہو جب تمہیں میں نے کہا ہے کہ تم میرے ساتھ چلو؟ تمہیں وہاں پر سب کچھ میسر ہوگا، اپنے شوہر کی بے وفائی اور اپنی ساس کا غلط رویہ سب کچھ بھول جاؤ گی۔ میرے ساتھ میری دنیا میں چلو، میں تمہیں وہاں پر بہت خوش رکھوں گا۔ اس جنزات کی بات نے میرے اندر ایک خوف پیدا کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ دور رہو اور دور رہو مجھ سے، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں یہ اسے کہہ کر بھاگتی ہوئی اندر چلی آئی۔ اس کی باتیں رہ رہ کر مجھے یاد آ رہی تھی اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ نہ جانے میرے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا تھا، یہ سب چیزیں مل کر مجھے توڑ رہی تھی۔ اتنے میں ملازمہ میری ساس کا بلاوا لے کر آ گئی۔ میں بجھے ہوئے دل کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی۔ انہوں نے جو ہی میری روئی روئی شکل دیکھی تو پوچھنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے؟ ایسے چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر سے آنسو میری آنکھوں میں آ گئے اور میں نے کہا کہ میں آپ پر بوجھ بن کر رہ گئی ہوں، میں آپ کو اولاد نہیں دے سکی، میری غلطی ہے، لیکن اگر آپ میرے شوہر کی دوسری شادی کرنا چاہیں تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے اپنی ساس کو کہہ دیا تو وہ چپ چاپ میری طرف دیکھتی رہی۔ شاید انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ میں نے ان کی سہیلی کی باتیں سن لی ہیں۔ دن اسی طرح بے کیفی سے گزرتے رہے۔ میں اب بہت دل برداشتہ سی رہنے لگی تھی۔ میرے شوہر ایک ہفتے کے ٹور پر اسلام آباد گئے ہوئے تھے اور میں یہ سوچ سوچ کر ہی پریشان ہو رہی تھی کہ وہ اکیلے نہیں گئے ہوں گے۔ مجھے تو ویسے معلوم بھی تھا کہ وہ کسی کو ساتھ لے کر گئے ہیں یا اکیلے گئے ہیں، لیکن شک ایک ایسا ناگ تھا جو میرے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا۔ جتنا ہو سکتا اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی اور اپنی نماز اور پڑھائی میں بہت توجہ دیتی۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ آج موسم چونکہ بدل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ سردیوں کے کپڑے وغیرہ نکال لیے جائیں۔ میں یہی سوچ کر اوپر سٹور میں چلی آئی اور میں نے سردیوں کے کپڑے نکالے اور ان کا ایک ڈھیر وہاں پر لگ چکا تھا۔ ان کو دیکھ کر اب مجھے کوفت ہو رہی تھی کہ میں یہ سب اکٹھا کر کے نیچے کیسے لے کر جاؤں گی۔ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اسی دوران اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ میں نے گھبرا کر مڑ کر دیکھا تو وہی جنزات وہاں پر کھڑا تھا اور مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی اور آنکھیں خوف کے مارے پھیل گئیں۔ کچھ دیر بعد اپنے حواس کو قابو کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ تم پھر آ گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، تم پریشان تھی اس لیے چلا آیا ہوں، اور ویسے بھی میں یہیں پر رہوں گا، کتنی بار میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اتنے میں اس نے وہ سارے کپڑے اٹھائے اور غائب ہو گیا۔ نہ جانے وہ کدھر گیا، مجھے کچھ سمجھ نہیں لگی۔ میں بھی گھبرائی ہوئی سی نیچے اتر آئی۔ سٹور کا دروازہ بھی اسی طرح کھلا چھوڑ آئی تھی کیونکہ مجھے ایک دم بہت گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ میں نیچے آئی تو دیکھا کپڑوں کا ڈھیر میرے کمرے میں بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ میں حیرت زدہ رہ گئی۔ اس جنزاد نے وہ سارے کپڑے لا کر میرے بیڈ پر ڈھیر کر دیے تھے اور قریب ہی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، ایک زور سا چکر آیا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس وقت میں کسی ہسپتال کے کمرے میں تھی اور میری ساس میرے پاس ہی تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میری ساس نے کہا، لیٹی رہو، ابھی تم ٹھیک نہیں ہو۔ میں نے دوبارہ سر تکیے پر ہی گرا لیا اور اپنی ساس سے کہا، مجھے کیا ہوا تھا؟ میرا سر اس وقت بہت دکھ رہا تھا اور بار بار چکر محسوس ہو رہے تھے۔ تو میری ساس کہنے لگی، تم بے ہوش ہو کر گر گئی تھی تو میں ملازم کی مدد سے ہسپتال لے آئی، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم ماں بننے والی ہو۔ میری ساس نے مجھ پر یہ انکشاف کیا تو میں حیرت سے ان کا منہ دیکھنے لگی۔ کچھ دیر تک تو مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ انہوں نے سچ بھی بولا ہے کہ جھوٹ بولا۔ میں نے دوبارہ ان سے پوچھا، کیا واقعی آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی میں ماں بننے والی ہوں؟ تو میری ساس کہنے لگی، ہاں بالکل، ڈاکٹر نے تمہارے ٹیسٹ کیے جن کی رپورٹ مثبت آئی ہے، تم واقعی ماں بننے والی ہو۔ میری ساس نے خوشی سے چہکتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو میں نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اپنی ساس سے سلمان کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، اسے بھی میں نے یہ اطلاع دے دی ہے اور وہ واپس آ رہا ہے، ابھی کچھ دیر تک آ جائے گا، تم سب اپنا خیال رکھو۔ میری ساس نے مجھے اتنی بڑی خبر سنائی تھی کہ مجھ سے خود پر کنٹرول مشکل ہو رہا تھا۔ بے اختیار میرے آنسو بہہ نکلے اور میں روتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے مجھے اپنی
نعمت سے نوازا، مجھے بے چینی سے سلمان کا انتظار تھا کہ کب وہ آتے ہیں اور وہ یہ خبر سن کر کیسے خوش ہوں گے۔ میں ان کے بارے میں سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ آخر کار سلمان بھی چلے آئے اور میری توقع سے بھی بڑھ کر وہ بہت خوش تھے۔ راستے سے مٹھائی لے کر آئے تھے۔ انہوں نے ہم سب کا منہ میٹھا کروایا اور میرے ہاتھ تھام کر انہوں نے جیسے اپنی محبت کا یقین دلایا ہو۔ مجھے ہسپتال سے چھٹی مل چکی تھی اور میں گھر آ گئی تھی۔ گھر آ کر تو میری ساس نے مجھے زمین پر پیر رکھنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ سلمان خود ہر وقت میرا خیال رکھتے، دفتر سے جلدی آ جاتے اور صبح بھی دیر سے جاتے۔ ان دنوں میں بہت خوش تھی اور اسی خوشی کے دوران مجھے اس جن ذات کے بارے میں بالکل بھول چکا تھا۔ وہ بھی کافی دنوں سے مجھے نظر نہیں آیا، لیکن آج سلمان کو بہت ضروری کام تھا اور وہ مجھے کہہ کر گئے تھے کہ میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا، تم اپنا خیال رکھنا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ میں اپنے کمرے میں ہی لیٹی تھی کہ اچانک ایک تیز خوشبو میری ناک سے ٹکرائی۔ میں نے چونک کر دیکھا تو سامنے ہی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس وہ جن ذات کھڑا تھا۔ وہ بڑی عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم پھر آ گئے؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں، میں اب تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں اب تمہاری ایک نہیں سنوں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اس کی بات سن کر میں شدید خوفزدہ ہو گئی۔ وہ اچانک میری طرف بڑھنے لگا جیسے مجھے اٹھا کر ہی لے جائے گا۔ میں خوفزدہ ہو کر چلانے لگی اور چیختے چیختے نہ جانے کس وقت میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اور جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد میری ساس اور سلمان دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں اپنے دکھتے ہوئے سر کو ہاتھ سے دباتی ہوئی اپنی ساس سے پوچھنے لگی، امی مجھے کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے تو خود معلوم نہیں، تم اچانک کمرے میں چیخ رہی تھی، جب میں بھاگی آئی تب تک تم بے ہوش ہو چکی تھی۔ نہ جانے تم نے ایسا کیا دیکھ لیا جو تم اس طرح چلا رہی تھی۔ میری ساس نے مجھ سے پوچھا تو مجھے وہ جن ذات یاد آ گیا۔ میری آنکھوں میں ایک دم خوف اتر آیا۔ میری ساس کہنے لگی، کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ چھپا تو نہیں رہی؟ کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ہم اسے دور کریں گے۔ اس حالت میں تمہارا اس طرح طبیعت خراب کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے چند لمحے سوچا اور پھر سلمان اور اپنی ساس کو اس جن ذات کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ سلمان تو یہ بات سن کر بہت خوفزدہ ہوئے۔ میری ساس کہنے لگی، بس بیٹا، تم سے غلطی ہوئی ہے، تم نے سورہ جن پڑھی اور وہ تم پر ہی عاشق ہو گیا، لیکن کوئی بات نہیں، ہم کسی عامل بابا سے اس کا مشورہ کر کے تو اس کو کوئی نہ کوئی حل کر لیں گے۔ تم پریشان مت ہو، اپنا خیال رکھو، اس حالت میں تمہارے لیے زیادہ ٹینشن لینا اچھی بات نہیں ہے۔ میری ساس مجھے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سلمان کو بھی اشارہ کیا کہ وہ بھی امی کے ساتھ ہی باہر نکل آئے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد ان دونوں کی کیا بات ہوئی، لیکن اگلے ہی دن ایک عامل بابا گھر پر چلے آئے۔ انہوں نے آ کر میرے اوپر دم کیا اور کہا کہ جب تک تمہارا بچہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ تعویذ پہن کر رکھنا۔ میں نے ان کی ہدایت پر اسی طرح عمل کیا۔ میں اب پہلے سے زیادہ نماز کی پابندی کرتی اور پڑھائی کے لیے بھی ہر وقت تسبیح کرتی رہتی، کیونکہ اب میرے ساتھ ساتھ میرا بچہ بھی تھا اور مجھے اس کی بہت فکر تھی۔ وہ بچہ میرے لیے بہت قیمتی تھا، اس کے ساتھ ہی میرے گھر کی بنیاد کا دار و مدار تھا، اور یوں عامل بابا کی طرف سے میرا باقاعدہ علاج شروع ہو گیا۔ اس دن کے بعد گو کہ مجھے وہ نظر تو نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی مجھے یہ احساس رہتا تھا جیسے میرے پاس کوئی ہے، جیسے کوئی پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، جیسے میں اکیلی موجود نہیں ہوں بلکہ میرے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی رہتا ہے۔ یہ احساس ایک دم سے ہوتا اور میں چونک جاتی، لیکن جب میں دیکھتی تو کمرے میں کوئی موجود نہ ہوتا۔ میرے دل میں ایک خوف سا پھیل جاتا۔ میں اسی لیے اب کمرے سے اٹھ کر باہر ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ جاتی اور سارا دن اپنی ساس کے ساتھ وہیں گزار دیتی۔ وہ بھی میرے خوف کو سمجھتی تھی، اس لیے میرا خاص طور پر خیال رکھتی۔ ایک ملازمہ میرے لیے رکھ دی گئی تھی جو میری ہر ضرورت پوری کرتی۔ آج اس بات کو 3 مہینے ہو چکے تھے اور ان 3 ماہ میں مجھے وہ جن ذات دوبارہ نظر نہیں آیا۔ عامل بابا روز آ کر میرے اوپر دم کرتے اور ان کا دیا ہوا تعویذ بھی میں نے پہن کر رکھا ہوا تھا۔ میری ساس نے آج صدقے کے بکرے بھی لیے تھے، کیونکہ میری پریگنسی کے پہلے 3 ماہ خیر خیریت سے گزر چکے تھے۔ آج میرا موڈ بڑا اچھا تھا، اسی لیے سلمان جب گھر آئے تو میں نے ان سے آئس کریم کی فرمائش کی اور وہ فوراً ہی گاڑی نکال کر مجھے آئس کریم کھلانے کے لیے لے گئے۔ راستے میں نے سلمان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جو سلمان کے ساتھ تھی، اور سلمان کا اس کے ساتھ افیئر تھا۔ میری بات سن کر وہ ذرا سنجیدہ ہو گئے اور کہنے لگے، اچھا ہوا تم نے یہ بات خود ہی کر دی، میں بھی تم سے یہ بات کرنا چاہتا تھا۔ سلمان کی بات سن کر میرا دل ایک دم سے تیزی سے دھڑکا اور پھر وہ کہنے لگے، دراصل میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا،
میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا بہت غلط کیا۔ اولاد کے لیے میں اس عورت میں دلچسپی لینے لگ گیا تھا، لیکن وہ لالچی نکلی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور یہ گھر اس کے نام کر دوں، پھر وہ مجھ سے شادی کرے گی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی اتنا بھی پاگل نہیں ہوا تھا کہ اس کی اس بیجا فرمائش کو مان کر اسے اپنا بنا لوں، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور میری خاموشی سے وہ تنگ آ کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب تمہارا دل دکھانے کی سزا ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ اولاد ہونا یا نہ ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب اللہ کے کام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر میں دوسری عورت سے شادی کر لیتا تو ممکن تھا کہ اس میں سے بھی میری اولاد نہ ہوتی، لیکن میں نے تمہیں ایک کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا، اسی لیے مجھے معاف کر دو۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ سلمان نے سنجیدہ انداز میں کہتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی۔ میرے دل میں ان کے لیے کچھ گلا تھا ہی نہیں جو میں ان کو معاف کر دیتی، اسی لیے میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، میں آپ سے بالکل ناراض نہیں، اس لیے آپ کو مجھ سے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے سلمان سے کہا تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا دی اور کہنے لگے مجھے تم سے یہی امید تھی، اور پھر وقت جیسے پر لگا کر اٹھ گیا۔ آج ہماری زندگی کا بہت خاص دن تھا۔ آج وہ دن تھا جس کا انتظار میں نے اتنے برسوں سے کیا تھا۔ آج میرا بیٹا پیدا ہوا، میری گود میں موجود تھا۔ میری ساس، میری امی اور سلمان کے چہرے اس وقت خوشی سے چمک رہے تھے۔ میرے ساتھ ساتھ سارے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی اور ہزاروں کے نوٹ نکال کر میرا اور میرے بیٹے کا صدقہ دیا۔ سلمان اور میں بہت خوش تھے کیونکہ اب ہماری فیملی مکمل ہو گئی تھی۔ ہمارا بیٹا اس دنیا میں آ چکا تھا، لیکن جیسے ہی میری نگاہ دروازے کے ساتھ موجود ایک کھڑکی پر پڑی تو دیکھا وہاں پر وہی جنزاد کھڑا ہے اور بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی ایسی نگاہوں نے میرے پورے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑا دی اور میں بغیر پلکیں جھپکائے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ نہ جانے اب کیا کرنے آیا تھا وہ، یہ سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی کہ کہیں وہ میرے بیٹے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن شکر ہے میرا ڈر بے معنی نکلا۔ کچھ لمحے وہاں کھڑے رہنے کے بعد اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور آہستہ سے مبارکباد دے کر وہاں سے چلا گیا۔ میرا رکا ہوا سانس بحال ہوا تھا۔ مجھے اس وقت اپنے بیٹے کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں تھی اور میرا بیٹا محفوظ تھا۔ مجھے اس جنزاد کے جانے سے یقین ہو چکا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میں بھی مطمئن ہو چکی تھی اور ہسپتال سے گھر آنے کے بعد میری ساس نے میرے بیٹے کا بہت بڑا عقیقہ کیا اور سارے خاندان کو اس میں مدعو کیا تھا۔ میری بہنیں اور اماں بھی آئے تھے۔ میں بہت خوش تھی اور اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر نثار ہوتی تھی جس نے میری زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔